بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اگرچہ چہرے اور لباس سے مغربی تہذیب کے دلدادہ نظر آتے تھے، لیکن اگر قائد اعظم کی سیرت و کردار کا مطالعہ کیا جائے تو تاریخ کے روشن اوراق میں بہت سارے واقعات ایسے ملتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم پاکستان کے حصول کی جدوجہد کے حوالے سے مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایات لیتے تھے اور انہی کے مقرر کردہ تھے۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ 1945 میں مولانا اشرف علی تھانوی نے تھانہ بھون کی جامع مسجد میں واز کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ محمد علی جناح ایسا ہے ویسا ہے، مگر رات کو جو میں نے خواب میں دیکھا وہ کچھ اور ہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک وسیع و عریض میدان میں جس میں کروڑ ہا لوگ جمع ہیں، درمیان میں ایک مرصع تخت ہے جس کا حسن اور خوبصورتی بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ اس تخت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک بے ریش شخص تشریف فرما ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ محمد علی جناح ہیں۔ مولانا مزید فرماتے ہیں کہ محمد علی جناح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی، یہی وجہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ اسی حوالے سے پیر سید نصیر الدین نصیر آف گولڈا شریف فرماتے ہیں کہ تحریک پاکستان کے وقت چند دوسرے علماء کرام اور مشائخ اعظام کی طرح میرے دادا محترم قبلہ بابو جی حضرت محی الدین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خیال میں بھی قائد اعظم کی شخصیت غیر شرعی تھی۔ اسی دوران دادا حضور اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں قیام کے دوران ایک مخلص نے آ کر آپ سے عرض کی کہ میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرسی پر تشریف فرما ہیں، سامنے میز پر ایک فائل رکھی ہوئی ہے۔ چند لمحے بعد پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ وہ فائل اس شخص کو تھما کر فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کی فائل ہے۔ پھر جب اس نے قائد اعظم کی تصویر دیکھی تو بابو جی سے عرض کی کہ حضرت یہ وہی شخص ہے جسے میں نے رات خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دیکھا تھا۔ تو اس دن سے قبلہ بابو جی مسلم لیگ کے حمایتی بن گئے، محض اس لیے کہ ان پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک تھا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں حیدرآباد دکن میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کام کر رہا تھا تو متعدد بار قائد اعظم محمد علی جناح نے ان سے پیغامات اور خط و کتابت کے ذریعے ملنے کی کوشش کی، لیکن وہ قائد اعظم کو مغربی تعلیم یافتہ تصور کرتے ہوئے نظر انداز کرتے رہے۔ نہ تو پیغام اور خطوط کا جواب بھیجا اور نہ ہی ان سے ملاقات کی خواہش کا کوئی خاطر خواہ جواب دیا۔ ایک رات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو خواب میں شرف ملاقات بخشی اور حکم دیا کہ ہمارا ایک امتی آپ سے ملنا اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے، آپ فوراً ممبئی جائیں اور ان سے ملاقات کریں۔ مولانا شبیر احمد عثمانی سب کچھ چھوڑ کر اپنی پہلی فرصت میں ممبئی پہنچے اور جب قائد اعظم کے در دولت پر اندر تشریف لے گئے تو قائد اعظم کو سراپا انتظار پایا۔ پھر قائد اعظم نے ان سے گلہ کیا کہ حضور والا میں مسلسل آپ کو پیغامات اور خطوط ارسال کرتا رہا اور آپ سے ملاقات کا متمنی رہا، مگر آپ نے کوئی جواب دیا اور نہ ہی توجہ فرمائی، لیکن جب آپ کو دربار مصطفیٰ سے حکم ہوا تو تشریف لے آئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے پوچھا کہ کیا آپ کو بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ قائد اعظم کہنے لگے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق ہی آپ سے ملاقات کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اور واقعہ جو قائد اعظم اور مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کو واضح کرتا ہے اور یہ بھی واضح کرتا ہے کہ پاکستان جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی روشنی میں معرض وجود میں آیا۔
جب قائد اعظم انگلستان سے مستقل طور پر بھارت آ گئے تو سید ادریس شاہ بیان کرتے ہیں کہ میں قائد اعظم سے ملنے کے لیے گیا۔ قائد اعظم گہری سوچ میں غرق تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال نے مجھے بلایا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ لیاقت علی خان مجھے واپس لے کر آئے۔ بے شک ان دونوں حضرات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے، لیکن اصل بات جو مجھے یہاں لائی کچھ اور ہی ہے، جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی۔ تمہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ میری زندگی میں اسے ظاہر نہیں کرو گے، کیونکہ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ جب میں نے انہیں یقین دلایا کہ ایسا ہی ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں لندن میں اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی، میں پھر سو گیا۔ دوسرا جھٹکا پہلے سے بھی تیز تھا، پس میں اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر کا جائزہ لیا اور یہ اطمینان کر کے کہ سب ٹھیک ہے پھر سو گیا۔ تیسرے جھٹکے نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں اٹھ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ میرا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا اور میں کسی کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے فوراً کہا "Who are you?" تو جواب آیا "I am your prophet, peace be upon him. I have come to ordain you to leave for India and guide Muslims there in their freedom movement. I am with you. Finally, you will emerge successful, انشاءاللہ۔ جب یہ ساری گفتگو ہوئی تو قائد اعظم نے جواباً آگے سے عرض کی کہ تھینک یو ہولی پروفیٹ، میں تمہارا نبی ہوں اور تمہیں حکم دیتا ہوں کہ انڈیا چلے جاؤ اور مسلمانوں کی تحریک آزادی میں رہنمائی کرو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، بالآخر تم انشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ اس واقعہ کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکتا تھا میں مستقل طور پر بمبئی آ گیا اور تحریک پاکستان کی جد و جہد کو زور و شور سے شروع کر دیا۔ ان واقعات سے اور اس طرح کے اور مزید واقعات سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کا حقیقی بانی قائد اعظم نہیں بلکہ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ قائد اعظم تو فقط ان کے احکامات کی روشنی میں قدم اٹھاتے تھے اور بس۔